اور میں پاکستان میں جناب اسحاق ڈار صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کئی راتیں جاگی. میں ان سے رابطے میں رہتا تھا. صبح 6 بجے مجھے یہ بات کرتے تھے. پوری رات دفتر میں ان کا جو یہاں پر سیکرٹری بیٹھے ہیں فائنانس چودھری امداد بسار صاحب ہیں اور چودھری طارق باجوہ صاحب ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں اور بھی ان کی ٹیم کے ممبر, ان سب نے مل کر بھرپور انہوں نے کام محنت کی انہوں نے. اور میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں پاکستان کے بہترین مفاد میں آپ یقین کر لیں. اور یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. یقین کر لیں کہ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں. کبھی نہیں یہ بھول جائیں, یہ قرضہ ہمیں بامر مجبوری لینا پڑ رہا ہے. اور میری دعا ہے, میں آپ کے آج اس محفل کے حوالے سے پوری قوم کو, میں پاکستان کے طول و عرض میں اپنے کروڑوں اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں اور سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ یہ آخری مرتبہ ہو کہ پاکستان IMF کا پروگرام کر رہا ہے. اس کے بعد ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے. اس کے بعد یہ چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے؟ تو یہ آخری بار ہو کہ ہم IMF کا یہ ہم نے قرضہ لیا. اس کے بعد خدا کرے, ایزیئر سیڈ دین ڈن, خدا کرے کہ ہمیں پھر دوبارہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے. اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں اور مثال اب دینی پڑتی ہے مجبوراً. ایک ہمسایہ ملک ہے, آخری بار انہوں نے 1991 میں IMF کی ڈیل کی. اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. ترکی 2007 میں انہوں نے آخری بار IMF سے ڈیل کی. اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. ہم پتہ نہیں کتنی درجنوں مرتبہ ہم نے IMF کے پاس گئے اور آدھا پروگرام کرتے. یہ پہلی مرتبہ تھا 2018 میں کہ نواز شریف کی قیادت میں IMF کا نہ صرف پروگرام مکمل ہوا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے وہ چشمے پھوٹے. تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ دعا ہے اور پوری کوشش ہے, اس کے لیے جتنی بھی اور قربانی اشرافیوں کو دینی پڑے گی, عام آدمی کو نہیں. عام آدمی تو 75 سال سے قربانیاں دے رہا ہے. 75 سال سے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ عید آئی ہے, بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو میں تو خرید نہیں سکتا. چھوٹی عید آئی ہے, میں بچوں کو اپنے جوتے نئے اور اپنا گلبرگ تو بڑی دور کی بات ہے, وہ پرانی انارکلی نہیں جا سکتا کہ جہاں سے وہ اپنے یہاں لنڈے بازار سے جا کے وہ سیکنڈ ہینڈ اپنے کپڑے خریدے. اور میں یہاں پر آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت میں آپ سے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر جناب فنان منسٹر صاحب کی بے پناہ ان کی لگن محنت, ان کو شکوک تھے. میں نے پیرس سے ان کہا کہ آپ کے شکوک میں مانتا ہوں لیکن اللہ کا نام لیں, اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے گا. پھر انہوں نے پوری ہمت کی. آخری 2 دن بھی 1-2 پوائنٹس تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں, خدا کا نام لیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر گزرے بجٹ میں اسپیچ میں. میں نے کہا کر گزرے تو میں قوم کو بتا دوں گا کہ ہم نے کیا, ہم یہ چیزیں پر اب واپس لیتے ہیں. تو اللہ نے بڑا کرم کیا, اللہ نے بڑا فضل کیا. اگلی بات, اس عرصے میں چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. ان پچھلے 3 مہینوں میں تقریباً آل ٹولڈ $5 بلین بندہ ہے ٹوٹل چین نے جو رینیو کی, تقریباً $5 ارب چائنا نے پاکستان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو قرضے وہ تو رول اوور ہو جاتے ہیں, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ کمرشل بینکس کے لون جو ہمیں ہر صورت ادا کرنے تھے, ہم نے ادا کیے, انہوں نے فوراً ہمیں واپس کر دیے. تو چائنا نے وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ جس نے پاکستان کو 3 مہینوں میں ڈیفالٹ سے یا بہت مشکل صورتحال سے 2-4 ہونے سے بچایا. اس کا میرے پاس الفاظ نہیں کہ ہم شکریہ ادا کر سکیں. سعودی عرب نے یعنی کمال مہربانی کرتے ہوئے $2 ارب انہوں نے وعدہ کیا, انہوں نے وعدہ اپنا پورا کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں سائن ہو گیا ایگریمنٹ, ابھی پیسے نہیں آئے, ایگریمنٹ سائن ہو چکا. کمٹ کر لیں. UAE $1 ارب انہوں نے کمٹ کیا. اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے چند دن پہلے $1 ارب دیا. میں اور میرے زعماء میرے ساتھی ہم اگر
میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان اپنے برادر دوست ممالک کا ہم شکریہ ادا کر سکیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا۔ میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کو چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں، چائے پئیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے۔ اس طرف میں ابھی آ رہا ہوں، تو میں ابھی تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ مراحل طے ہوئے، اور وہاں پہ جو میرے ساتھ جو ٹیم تھی جن کے میں نے نام لیے پیرس میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے وہ کانفرنس میں جانا تھا، میں نے ان کو روکا کہ کانفرنس میں میں اکیلا جاؤں گا، آپ IMF کے ساتھ باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں، یہ تفصیل کی بات اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا اور پوری قوم کا، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ یہ کرم کیا، پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا۔ ڈیفالٹ کے چانس کم تھے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں کیا ہوتا، یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیہ بناتے کہ جناب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، فلاں ہو چکا ہے، ڈھمکاں ہو چکا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو تو میں معاف نہ کر پاتا، نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا، اور سب جو ہمارے جو کولیشن ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے۔ تو خدا تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔